أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے 3 پوائنٹ ہیں، ہم نے جو رات کو لکھے بھی ہیں. ہمارے درس کے 3 پوائنٹ ہیں. ایک پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سورہ حمد کا تعارف. سورہ حمد کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے دوسری صورتوں کے درمیان. پھر دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ سورہ حمد کے جو دوسرے نام ہیں اور ان ناموں کی وجہ کیا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے بسم اللہ کی تفسیر ہم جو ہے بیان کریں گے. سورہ حمد کا بہت بڑا مقام ہے. پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ حمد کو جو ایک دفعہ پڑھے گا اور خداوند تعالیٰ اس کو تمام کتابوں کے پڑھنے کا ثواب اسے عطا کرے گا. یعنی اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت ہے. پیغمبر نے فرمایا من قرأ فاتحۃ الکتاب عطاہ اللہ من الاجر بعدد کل کتاب انزل من السماء، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ کو پڑھے گا خداوند تعالیٰ اس کو تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب دے گا. پھر پیغمبر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحۃ الکتاب تعدل ثلث القرآن. سورہ فاتحہ 1/3 قرآن کا ثواب رکھتی ہے. یعنی اگر آپ جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے تو گویا آپ کو 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی ما انزل اللہ فی التوراۃ والانجیل والزبور ولا فی الفرقان مثلها وہی ام الکتاب، کہ خداوند تعالیٰ نے نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ خود قرآن میں کوئی ایسی صورت نازل نہیں کی جو سورہ حمد کی برابری کرتی ہو، اس کا مقام رکھتی ہو. سورہ حمد کی حتیٰ فضیلتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں، برکات بیان کی گئی ہیں. روایت میں ہے کہ جو آدمی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو، فرسٹ جو ہے وہ تاریخ کو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور 7 دفعہ یہ کہے یا رب قوی بصری، اور پھر اس کے بعد کیا اللہم اکفِ انت الکافی و اللہم عافِ و انت المعافی، یہ پڑھے اور پڑھ کر کے پانی پر پھونکنے کے بعد آنکھوں پر ملے اس پانی کو، تو اس کی آنکھوں کی بصارت ہے، آنکھوں کی جو بینائی ہے، ویژن ہے اس کا آنکھوں کا، وہ بہتر ہو جائے گا، اس میں جو ہے پاور آ جائے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حاضر ہوا شخص کہ میرا ایک رشتہ دار ہے، میرا ایک جاننے والا ہے، اس کا بخار نہیں اتر رہا. تو امام نے فرمایا کہ 40 دفعہ ایک پانی پر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکو اور اس کے بعد اس پانی کو اس آدمی پر چھڑک دو تو جو ہے اس آدمی کا بخار اتر جائے گا. روایت بتاتی ہے کہ اس شخص نے کیا، اس شخص کا بخار اتر گیا. یعنی سورہ فاتحہ میں اتنی جو ہے پاور پائی جاتی ہے. یعنی فاتحہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے صرف مردہ کو لوگوں کے لیے ہے، صرف قبروں پر پڑھنے کے لیے ہے، صرف ایصال ثواب کے لیے نہیں. فاتحہ زندہ افراد کے لیے پڑھی جا سکتی ہے. فاتحہ پڑھنے کی برکات ہیں اور فاتحہ پڑھنے کے بہت زیادہ آثار ہیں. کہتے ہیں کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں اور گھر کے اندر کی طرف پھونک دیں، تو گھر میں اتنی برکات خدا کی طرف سے نازل ہوں گی کہ حتیٰ وہ برکات ہمسایوں تک پہنچیں گی، ان کا اثر. یعنی جو بھی آدمی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت ہو، سورہ فاتحہ کی بار بار جو ہے وہ تلاوت کرے. اور اس کے علاوہ جب بھی سمجھیں آپ کو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، ٹینشن بن رہا ہے، کسی کو انزائٹی ہے، کسی کو جو ہے اضطراب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ تلاوت کر کے پانی پی لے. اس کی انزائٹی، اس کا اضطراب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، خداوند تعالیٰ اس کا اضطراب ختم کر دے گا. یعنی سورہ فاتحہ کی اتنی زیادہ جو ہے وہ برکات ذکر کی گئی ہیں قرآن و سنت میں. ہم توجہ کرتے ہیں ائمہ معصومین کے کلام کی طرف، پیغمبر کے کلام کی طرف اور قرآن کی طرف، تو ہم قرآن سے، پیغمبر کے کلام سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں.
اب آتے ہیں ناموں کی طرف کہ سورہ فاتحہ کے کون کون سے نام ہیں. پہلا نام ہے اس کا فاتحۃ الکتاب، یعنی فاتحۃ الکتاب اسے کیوں کہتے ہیں، یا فاتحۃ القرآن. فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلی صورت ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، مکمل پہلی صورت جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے. یہ پہلی صورت ہے جو قرآن کے، یہ یعنی قرآن کے شروع میں ہے. دوسری وجہ اس کی یہ ہے، اور یہ وہ صورت ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ وہ صورت ہے جو سب سے پہلے لوح محفوظ پر لکھی گئی. بس سورہ فاتحہ کا نام فاتح اس وجہ سے ہے کہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، مکمل ہونے والی مکمل صورت جو سب سے پہلے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، قرآن کے شروع میں لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں سب سے پہلے یہ لکھی گئی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. دوسرا اس کا نام ہے ام الکتاب. عربی میں کہتے ہیں ام مرکز کو، اس لیے ماں کو بھی ام کہا جاتا ہے. ام کے بہت سارے معنی ہیں عربی میں، اور اس لیے جو ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا لقب ہے ام ابیہا. اس کے مختلف معنی کی علماء نے، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اپنے باپ کا مرکز. اس لیے دیکھیں نا خداوند تعالیٰ نے حدیث قصہ میں کس کو مرکز قرار دیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یعنی پیغمبر کی تعریف جو کی جا رہی ہے ڈیفینیشن تو بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے، امام حسن کی ڈیفینیشن بی بی فاطمہ زہرا کے ذریعے، امام حسین کی ڈیفینیشن بی بی فاطمہ زہرا. مرکز ہیں کس کا؟ امامت اور نبوت کا بی بی فاطمہ زہرا. اور اوم کا ایک اور معنی ہوتا ہے پناہ گاہ، شیلٹر. اس لیے بی بی فاطمہ زہرا کو اوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد گرامی کے لیے شیلٹر تھیں، پناہ گاہ تھیں. جب بھی پیغمبر کو کفار ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، تو کون ان کو تسلی دیتا تھا؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اس لیے بی بی فاطمہ زہرا کو کہا جاتا ہے کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی پناہ گاہ یا اپنے باپ کا مرکز. بس جو بی بی فاطمہ زہرا نبی کریم کے لیے مرکز ہیں، نبی کریم کے لیے محور ہے، نبی کریم کے لیے پناہ گاہ ہیں، کیا ہمارے لیے پناہ گاہ نہیں ہو سکتی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، یہ اپنا رسول اللہ، فرزند رسول، ہمیں جب مشکل پیش آتی ہے تو آپ کو ہم پکارتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے استغاثہ کرتے ہیں، آپ کو ہم پکارتے ہیں، تو آپ کو جب مشکل پیش آتی ہے تو آپ کس کو پکارتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ہم اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کو پکارتے ہیں. بس جب کوئی انسان کو مشکل پیش آئے تو قرآن و سنت یہ کہہ رہا ہے یا آپ جو ہے قرآن کی طرف توسل کریں یا آل بیت علیہ السلام کی طرف توسل کریں. پھر اس جو ہے وہ سورہ کا نام ہے سبع مثانی. سبع عربی میں کہتے ہیں 7 کو، مثانی کہتے ہیں 2 کو. یعنی اس کی 7 آیات ہیں، اس لیے اسے سبع کہا جاتا ہے. مثانی اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اور اس لیے اس کو 2 کہا جاتا ہے کہ اس کی آیتیں 2 ہیں. تیسری وجہ اس کی یہ کہ یہ ہر نماز میں کم از کم 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے. ہر نماز میں، صبح کی نماز میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز میں کم از کم 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے. کہ ہمارا شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے کہ پہلی 2 رکعت میں آپ نے ایک سورہ حمد پڑھنی ہے، دوسری 2 رکعت میں آپ سورہ حمد پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 2 دفعہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس لیے اسے سورہ جو ہے وہ حمد کو 2 کہا جاتا ہے. پھر اس کو ایک اور وجہ 2 کہنے کی یہ ہے کہ اس کے 2 سیکشن ہیں. ایک جو ہے وہ خدا کی طرف، خدا کا ہے، خدا بندے سے کلام کر رہا ہے. دوسرا سیکشن بندہ اپنے رب سے کلام کر رہا ہے. بس اس لیے اسے مثانی کہا جاتا ہے. پس سبع مثانی یعنی کیا ہے؟ ایسی سورت جس کی 7 آیات ہیں اور وہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے. ایسی سورت جس کی 7 آیات ہیں اور اس کو ہر نماز میں کم از کم 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ایسی سورت جس کی 7 آیات ہیں اور اس کی 2 سیکشن ہیں. ایک میں پروردگار اپنے بندے سے بات کر رہا ہے اور ایک میں بندہ اپنے پروردگار سے بات کر رہا ہے. اس لیے تو حدیث میں ہے، حدیث قدسی میں، کہ میں نے سورہ حمد کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. ایک میں میرا کلام اپنے بندے سے، دوسرے میں ہے بندے کا کلام مجھ سے. اور میں بندے سے کہہ رہا ہوں جو چاہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرے سوال کرے. بس سورہ حمد
کہ جو نام ہے فاتحۃ الکتاب ہے، ام الکتاب ہے، سبع مثانی، وافیہ ہے۔ وافی کا معنی ہوتا ہے کافی ہونا، مکمل ہونا، یعنی یہ سورہ مکمل سورہ ہے اور وفا کرنے والی صورت ہے، اور ایسی صورت ہے جو انسان کے لیے کافی ہے۔ اور اسی لیے اسے ایک اور نام اس لیے جاتا ہے صلاۃ کا نام، نماز کا نام۔ یہ سورہ حمد کو نماز کہا جاتا ہے کیونکہ نماز میں جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ سورہ حمد ہے۔ سورہ حمد کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز فاتحۃ الکتاب کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نماز جنازہ تو ہے، وہاں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ اس میں تو رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم نماز کہتے ہیں، اس کو ہم مجازن نماز کہتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ نہ اس میں فاتحہ ہے، نہ سجدہ ہے، نہ رکوع ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اسے فاتحہ تو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، نماز کہا جاتا ہے، نماز جنازہ، نماز میت، صلاۃ المیت کہا جاتا ہے۔ پس صلاۃ اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ نماز مکمل نہیں ہے، نماز جو قبول نہیں ہے، اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے حمد، کہتے ہیں نا جی کہ الحمد شریف پڑھیں۔ الحمد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن کی صورتوں کے ناموں کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ صورتوں کے نام کی جو وجہ ہے، اس کی ریزن ہے، یا تو کوئی کسی چیز کا ذکر زیادہ اس صورت میں آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام جو ہے اس چیز کی وجہ سے رکھ دیا گیا، جیسے سورہ بقرہ ہے، گائے کا ذکر آیا ہے اس میں، سورہ فیل میں جو ہاتھی کا ذکر آیا ہے، العمران میں اس العمران خاندان کا ذکر آیا ہے، نصاب میں خواتین کے زیادہ احکام آئے ہیں، طلاق میں طلاق کے احکام آئے ہیں، مریم میں حضرت مریم کا ذکر آیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کسی خاص چیز کا، کسی خاص آدمی کا نام کسی صورت میں ذکر ہوا ہے زیادہ مرتبہ، اس وجہ سے صورت کا نام رکھ دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات سورہ کے شروع میں جو ہے جو ورڈ ہے اس کے مطابق جو ہے اس کا نام جو ہے رکھ دیا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض صورتوں کے نام ایک سے زیادہ ہیں اور وہاں مغالطہ نہ ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ سارے نام یاد کرے تاکہ اگر کوئی پوچھے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا سورہ دہر ہے، اس کے 3 نام ہیں، سورہ دہر ہے، سورہ انسان ہے، حل اتی بھی۔ انسان کا نام اس میں سے ویسے آیا، اس وجہ سے انسان اس کا نام ہے۔ دہر جو ہے وہ زمانے سے متعلق ہے، اس لیے دہر اس کا نام آیا، اور حل اتی اس لیے کہ اس کے شروع میں حل اتی کا لفظ ہے، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دنیا میں ایک ایسا انسان ہے کہ جس کا ذکر ہر زمانے میں ہوا ہے، قرآن نے کہہ دیا حل اتی علی الانسان، کیا کوئی ایسا وقت تھا کہ اس انسان کا ذکر نہیں تھا؟ تو تفسیر نے بتایا کہ اس انسان سے مراد امیر المومنین علیہ السلام، کہ آدم کی ہسٹری میں ان کا ذکر ہے، نوح کی ہسٹری میں ان کا ذکر ہے، ابراہیم کی ہسٹری میں ان کا ذکر ہے، موسیٰ کی ہسٹری میں ان کا ذکر ہے، عیسیٰ کی ہسٹری میں ان کا ذکر ہے۔ تفسیر میں ہم نہیں جاتے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر سورت کا نام ہے اساس القرآن، سورہ حمد کا نام ایک اور نام ہے اساس القرآن، قرآن کی اساس، بنیاد، بیسمنٹ، یعنی ہر چیز کی بنیاد جتنی مضبوط ہو، کتنی پاورفل ہو، وہ چیز اتنی پائیدار ہوتی ہے۔ کسی بلڈنگ کی پائیداری کو اگر جانچنا ہے، اس کو پرکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے، اس کی بیسمنٹ پر وہ انحصار کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کی یہ اساس ہے، سورہ حمد ہے، یعنی یہ وہ سورہ ہے جس میں پورے قرآن کا خلاصہ پایا جاتا ہے، یہ وہ سورہ ہے جو پورے قرآن کا جو کو سمرائز کیا گیا ہے، نچوڑ ہے پورے قرآن کا اس سورہ میں۔ یعنی یہاں پر توحید کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر خدا نے انعام کیا ان کا ذکر ہے، اس میں ہدایت کے راستے کا ذکر ہے، اور پھر قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جن پر انعام ہوئے وہ کون ہیں۔ سورہ ہم نے بتایا ہے کہ خدایا ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کی۔ اب قرآن میں آگے جب پتہ چلتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر خدا نے انعام کیا، وہ کون ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر خدا نے انعام کی ہے؟ سورہ جو ہے وہ
سورہ میں جو آیا موبائل میں ارشاد ہوتا ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، وضاحت کر دیجئے اہدنا الصراط المستقیم یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھا راستے پر ثابت قدم رکھ. دوسری آیات میں بتا دیا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے. دوسری آیات کا نچوڑ اگر نکالا جائے اس سے پتہ چلتا ہے صراط علی حق، علی کا راستہ حق ہے اور سیدھا ہے. جو اس پر چلے گا خدا کی طرف سے اس پر انعام ہوگا، خدا کی طرف سے اس پر نعمتوں کی بارش ہوگی، خدا کی طرف سے اس پر برکات نازل ہوں گی. پس سورہ حمد کو اساس القرآن کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کا نچوڑ ہے. اسے دعا کہا جاتا ہے کیوں کہ یہ دعا پر مشتمل ہے. ہم دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، خدایا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے یا سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ، یہ دعا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا، ان سے ہمیں بچا، ان سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے. وہ کون ہیں لوگ جن پر خدا کا غضب نازل ہو؟ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ فرعون ہے، وہ نمرود ہے، وہ ابو جہل ہے، وہ لوگ جو امیر المومنین کے مقابلے میں آئے ان پر خدا کا غضب ہے. وہ لوگ جو امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ ان پر خدا کا غضب ہے. اور اس آیت کا ایک اور نام ہے شفا. شفا اس لیے اس کا نام ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حمد کی برکات میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ حمد کو 70 دفعہ پانی پر پڑھ کر پھونکے، بیمار کو پلائیں تو اس کو شفا مل جائے گی. اس لیے اسے شفا کہا جاتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے دعا سورہ فاتحہ ہے، الا السام، الفاتحہ دعاء لکل داء الا السام، کہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے دعا ہے مگر موت، جس کی تقدیر میں موت لکھی ہوئی ہو تو اس کو تو کوئی بچا نہیں سکتا. بس یہاں تک آپ خدمت میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے نام کون سے ہیں اور اس کی برکات کیا ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا تعارف کیا ہے. اب ہم انٹر ہوتے ہیں سورہ فاتحہ کے شروع میں جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے متعلق اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. حدیث میں حکم ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ کام کرنے آپ جائیں تو بسم اللہ پڑھیں. کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ هو الابتر، جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع ہو جائے گا وہ نتیجے پر نہیں پہنچے گا. کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ هو الابتر، کہ جو بھی امپورٹنٹ کام، مہم کام، آپ جو ہے وہ باہر گھر سے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، لباس پہننا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، کسی عام آدمی سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کی تلاوت کریں اور آپ کے کام میں برکت آ جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی. بسم اللہ کے بارے میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اسماء اعظم ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اسماء اعظم خدا نے آدم کو دیے تو ان کی توبہ قبول ہوگی، نوح کو دیے تو ان کی کشتی کنارے پر لگ گئی، ابراہیم نے ان کی تلاوت کی تو ان کو نمرود کی آگ سے حفاظت مل گئی. تو ان بسم اللہ جو اسم اعظم ہے ان میں سے ایک بسم اللہ ہے. ورنہ میں بسم اللہ کیوں تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ اس سورہ کے اندر جو کچھ بھی بیان ہو رہا ہے اس پر خدا کی مہر لگی ہوئی ہے. دیکھیں آپ کسی کارخانے کی، کسی مارکے کی، کسی برانڈ کی کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس پر اس کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے. چھوٹا برتن ہو، بڑا برتن ہو، درمیانہ برتن ہو، چھوٹا لباس ہو، بڑا لباس ہو، لارج سائز کو، میڈیم کو، اس پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہوتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں پر اللہ کی مہر لگی ہو. ایک جانور اگر ذبح کریں تو وہاں اللہ کی مہر ہو، توحید کی مہر ہو. اگر ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں تو توحید کی مہر ہو. اگر ہم لباس پہننے چاہ رہے ہیں تو توحید کی مہر ہو. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ خدایا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے
وہ تیرا دیا ہوا ہے. اگر تیرے راستے میں خرچ بھی ہم کر رہے ہیں تو تیرے دیے ہوئے سے. تیرا جو ہے ہم پہ احسان ہے, ہمارا تجھ پر احسان نہیں ہے. تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, تو نے ہمیں انعام عطا کیے ہیں, تو نے ہمیں برکت عطا کی ہے. تو نے سب سے بڑی نعمت جو ہمیں عطا کی ہے اہل بیت کی محبت. تو نے جو ہمیں یہ شرف بخشا ہے اہل بیت کی محبت کا, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ بسم اللہ کے ذریعے اس کا شکر ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, یا شروع کرتا ہوں اللہ کی مدد سے جو رحمان اور رحیم ہے. بس ہمیں جو چاہیے کہ ہم تمام کاموں میں بسم اللہ سے مدد لیں, بسم اللہ سے شروع کریں, چاہے وہ کام دنیاوی ہوں, چاہے کام وہ اخروی ہوں, چاہے وہ کام ہمارے جاب سے متعلق ہوں, چاہے وہ ہمارے کام ہماری ذاتی زندگی سے متعلق ہوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے بسم اللہ سے شروع کریں تاکہ اس میں برکت اور رحمت خداوند تعالیٰ کی طرف سے آ جائے. کہتے ہیں کہ اگر انسان کھانا کھا رہا ہو بسم اللہ نہ کہے تو اس کے ساتھ شیطان کھانا شروع کر دیتا ہے, یعنی اس میں برکت نہیں آتی, اس میں خدا کی طرف سے رحمتیں نہیں آتی. بس اگر انسان چاہتا ہے کہ رحمتیں اس پر نازل ہوں, برکتیں اس پر نازل ہوں, بسم اللہ سے شروع کر. اور ہر کام میں بسم اللہ ضروری ہے. الرحمن الرحیم, رحمان کا معنی بھی ہے رحمت کرنے والا, رحیم کا معنی بھی رحمت, لیکن دونوں معنی میں فرق ہے. رحمان کا معنی یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ رحمت کرنے والا ہے اس دنیا پر میں مسلمانوں اور کافروں دونوں پر. جو اس کو مانتا ہے, اس کا کلمہ پڑھتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے, اس پر بھی رحمت کرتا ہے. جو نہیں مانتا, اس کو اگنور کرتا ہے, اس کو ڈینائی کرتا ہے, اس پر بھی رحمت کرتا ہے. اور اسی طرح رحیم کا معنی یہ ہے کہ صرف مومنین کے لیے رحمت ہے, لیکن اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں مسلمانوں اور کافروں دونوں کو شامل ہے, لیکن آخرت میں اس کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے مختص ہے, کافروں کے لیے نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کافر کوئی نیک کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, سچ بولتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, بے سہاروں کے لیے سہارا بنتا ہے, انصاف کرتا ہے, عادل ہے, کیا اس کو اخروی اجر نہیں ملے گا؟ جواب اس کا اس کو اس دنیا میں اجر مل جائے گا, اس دنیا میں اسے سکون مل جائے گا, اس دنیا میں خدا اسے اجر دے گا, لیکن آخرت میں اجر نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ ہر کام کے لیے, ہر جاب کے لیے ایک ایگریمنٹ کا ہونا ضروری ہے. اور یہ کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں, یہ عقیدہ جو ہم رکھ رہے ہیں, یہ ہمارے دل میں جو توحید ہے, یہ ایگریمنٹ ہے خدا سے. اور ایگریمنٹ کے کانٹریکٹ کے بعد اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ کلیم کر سکتا ہے, اس کو اجر نہیں ملا. لیکن کانٹریکٹ کے بغیر کوئی جو آدمی کام کرتا ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا, وعدہ نہیں کر, جو ہے وہ ادعا نہیں کر سکتا کہ مجھے پیسے ملنے چاہیے, کیونکہ اس نے کانٹریکٹ نہیں لکھا. توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت پر یقین جو ہے کیا ہے, یہ کانٹریکٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو پورا اجر ملے گا, اگر نہیں ملے گا تو آپ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بغیر آپ جو ہے وہ جتنا بھی کام کریں, اب اس مالک کی مرضی آپ کو اجر دیں یا نہ دیں. اس مالک نے کہہ دیا کہ دنیا میں دوں گا اجر, بس اس کو ملے گا. اب ایک اور سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی, ایک کافر ہے, 60 سال 70 سال 80 سال گناہ کرتا ہے, نافرمانی کرتا, وہ ہمیشہ جہنم میں کیوں رہے گا؟ کیا خدا کے عدل کے خلاف نہیں ہے؟ 60 سال کہاں اور ہمیشہ کہاں, 70 سال کہاں اور ہمیشہ کہاں, 80 سال کہاں اور ہمیشہ کہاں؟ بیلنس ہونا چاہیے نا جی, کام میں اور اس کی اجرت میں, جرم اور سزا میں. اس کا جواب, اس کے 2 جواب علماء نے دیے. کہتے ہیں کہ بعض ایسے کام ہیں کہ ان کے کرنے میں ٹائم کم لگتا ہے لیکن اس کے اثرات لمبے ہوتے ہیں. ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے, 1 منٹ میں قتل کر دیتا ہے, لیکن کیا ہے, اس کی زندگی بیچارے کے لیے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے, اس کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے یتیم کر دیتا ہے, اس کی زوجہ کو ہمیشہ کے لیے بیوہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹائم اس کا کم لکھا ہے لیکن اس کا اثر برا ہے. یہ جو شرک ہے, درست ہے اس نے 60 سال کی ہے, 70 سال کی, لیکن اس کا اثر برا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ وہ اگر اس نے 60 سال زندگی کی ہے, 70 سال زندگی کی ہے, لیکن اگر یہ 100 سال بھی زندگی کرتا, 900 سال, تو اس نے یہی کرنا تھا. بس انسان کو جو
اجر ملنا ہے وہ کام کی اس نوعیت پر ہے. اور دنیاوی لحاظ سے بھی ایسا ہے. بعض اوقات ایک رات کی محنت انسان کی ساری زندگی سنور دیتی ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ افراد موجود ہیں جو مثلا پڑھے لکھے ہیں، یہاں سارے پڑھے لکھے ہیں یہاں موجود ہیں. انہوں نے چیک کیا ہوگا کہ ایک رات محنت کی ہے، صبح کا ایگزام آپ نے پاس کر لیا اچھے نمبروں میں، آپ کو ہمیشہ کے لیے اچھی جاب مل گئی. اور ایک رات کی غفلت کی وجہ سے بعض اوقات امتحان میں آپ رہ گئے ہیں اور دوبارہ آپ کو چانس سے نہیں ملا ہو. خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اسی طرح ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کچھ راتیں مقرر کر دی ہیں، کچھ دن مقرر کر دیے ہیں، کچھ چانس انسان کو دے دیے ہیں. اگر ان سے فائدہ اٹھائے گا دنیا بھی اس کی صحیح ہو جائے گی، آخرت بھی اس کی صحیح ہو جائے گی. لیکن ان سے اگر نہیں فائدہ اٹھائے گا تو دنیا میں بھی اسے جو ہے بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا، آخرت میں بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، جو مسلمانوں اور کافروں پر رحمت کرنے والا ہے اس دنیا میں، اور مسلمانوں پر رحمت کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ اس کا خلاصہ ہے.